آیت نمبر 220 سے ہے. اچھا ٹھیک ہے. آیت نمبر 219. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 219 کے دو حصے ہیں. ایک پر کل بات ہوئی تھی اور دونوں جو ہیں یسألونک سے شروع ہوتے ہیں اسی آیت میں. پہلا سوال تھا یہ شراب اور جوئے کا، اس کے بارے میں کچھ بات ہوئی تھی، اور دوسرا انفاق کے بارے میں ہے، وہ حصہ شاید کل رہ گیا تھا. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. وَيَسْأَلُونَكَ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، پوچھتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون کہ کیا خرچ کریں، یعنی اللہ کی راہ میں. اس کا جواب ہے قُلِ الْعَفْوَ. عفو کا مطلب جو ضرورت سے زائد ہو، سرپلس. قُلِ الْعَفْوَ جو زائد ہو ضرورت سے. کذالک یبین اس طرح، کذالک اس طرح، یبین کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے الآیات احکام لعلکم تاکہ تم، لعل تاکہ تم تتفکرون تفکر کرو، یعنی غور و فکر کرو، غور و فکر نا جی. تو اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ جو اپنی ضروریات یعنی فیملی اور بال بچوں کا خرچہ اٹھانے کے بعد جو بچ جائے، عفو یعنی سرپلس ہو، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو ہے. یعنی ہاں پہلے اس سے اپنی ضروریات پوری کرو، جو بھی تمہاری آمدنی ہیں، پیسے ہیں، تو جو زائد بچے اس سے اللہ کی راہ میں صرف کر دو. اچھا یہ دیکھیں، یہ کیونکہ انفاق کی بات ہے نا، یہ رضاکارانہ خرچ ہے. یہ ایک ہوتا ہے واجب لازم، اس زمرے میں زکوٰۃ وغیرہ آ جاتا ہے. ایک انفاق وہ انسان کی اپنی خوشی اور اس پر ہے نا جی. تو یہ اسی کا ذکر ہے، رضاکارانہ خرچ ہے جو بندہ جو ہے اپنے رب کی راہ میں اپنی خوشی سے کرتا ہے، اس پر یعنی وہ نہیں ہے پابندی اس چیز کی. تو آیت مبارکہ میں جو ہے جو فرمایا ہے نا جی. اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بعض صحابہ سے منقول ہے
کہ انہوں نے یہ صدقے کا اتنا ثواب سن کر اپنی ساری جمع پونجی جو ہے وہ صدقہ کر دی، یہاں تک کہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ نہ چھوڑا، گھر والے جو ہے نا وہ بھوکے رہ گئے۔ اب یہ دیکھیں اس آیت میں یہ قل العفو سے یہی مراد ہے کہ وہ بھی ذمہ داری ہے اور تمہارا اپنا بھی اپنے آپ پر حق ہے، وہ ضروریات پوری کرو، کھانا پینا، کپڑے، لباس، اور پھر جو سرپلس ہو صدقہ، بس وہی درست ہے۔ یعنی صدقہ ہے نا یہ، جیسے میں نے عرض کیا، تو یہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرنے کے بعد جو سرپلس ہو، زائد ہو، وہ اللہ کی راہ میں دے دینا چاہیے، ہے نا جی۔ اچھا اس میں دیکھیں ایک چیز ہے کہ یہ سوال کہ کتنا خرچ کریں، صرف 2 لفظوں میں جواب دیا ہے، قل العفو، ویسے تو ایک لفظ ہے، قل تو یہ ہے کہ کہہ دیں آپ ان سے عفو ہے، سرپلس زیادہ، یعنی اس میں اسپیسیفکلی کوئی پیمانہ مقرر نہیں کیا، جیسے زکوٰۃ میں ہے نا 40واں حصہ دو، جو کہ 2.5% بنتا ہے، 2.5% ہے نا جی، وہ دو، یعنی اگر 1 لاکھ ہے اس میں سے 2,500 دے دو، وہاں ایک فکس کر دیا ہے۔ یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے نا، کہ قل العفو، وہ اس لیے کہ یہ جو انفاق ہے کرہم و باطی و طوعاً، اپنی اپنی خوشی سے، تو اس کا تعلق جو ہے نا وہ باطنی روح سے ہے۔ اب ایک مسلمان کے اندر اللہ کی محبت، آخرت پر ایمان، یہ جیسے جیسے بڑھتا جائے گا آٹومیٹیکلی دنیا کی ضروریات کم ہوتی جائیں گی، یہ بھی ایک نیچرل ہے، اس طرف اگر لگاؤ بڑھے گا نا، رہیں گی ضرورتیں تو اپنی جگہ ہیں لیکن ایک اعتدال میں مناسب ہے، ورنہ تو یہ کہا جائے گا اللہ نے کہا ہے کہ جو سرپلس ہو، میرے پاس تو سرپلس ہوتا ہی نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں کما لے، وہ کہتا ہے جی مجھے تو اس کی ضرورت ہوتی ہے، میرے پاس تو زائد ہے ہی نہیں ہے، مجھے اور چاہیے، یہ بھی ہرس کا ہے نا، تو یہ بھی اس میں خوبصورتی ہے، اللہ اکبر، ہے نا جی۔ اور ویسے بھی جو ہے وہ سادہ زندگی کی ہی ترغیب دی گئی ہے اسلام میں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، کہ آپ کو کوئی کمی تھی کسی چیز کی، لیکن آپ پوری تاریخ پڑھیں، بہت سادہ زندگی تھی، بہت سادہ، کھانے پینے میں، لباس میں، سمپل لیونگ ہے۔ یہ انسان کے اپنے حق میں بھی بہتر ہوتا ہے، سکون کی زندگی گزرتی ہے۔ اگر وہ بہت زیادہ کروفر اور غیر ضروری چیزوں میں پڑ جائے تو وہ آمدنی کتنی بھی ہو وہ پھر پریشان ہی رہتا ہے۔ تو اللہ کا کلام ہے، ہر آیت میں ایک میسیج ہوتا ہے، پیغام ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی یہی کہا کہ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم جو ہے وہ تفکر کرو اور غور کرو، ہے نا جی، اللہ اکبر۔ اچھا اس کا مطلب زیادہ ہے، ہاں، یہاں پر جو زائد ہے ضرورت سے، ہاں یہ معنی ہے سرپلس نا، قل العفو، جو ضرورت سے زائد ہو، ضرورت سے زائد ہو، معافی بھی ہے نا، اس کا روٹ ورڈ بھی ہاں یہی بنتا ہے ویسے، عفون، ہاں یس، اور روٹ ورڈ اس کا بھی ویسے وہی ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور، شاید روٹ ورڈ وہی ہے نا جی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جب کوئی پیسہ مانگے تو معافی مانگ لو، اللہ اکبر، مائٹ بھی ویسے عام طور پر یہی کہا جاتا ہے، خاص طور پہ جو سائل ہیں کہ جی معاف کرو، یہ کہہ دیا جاتا ہے، واللہ عالم۔ لیکن یہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، عربی ہے لیکن یہ سب جگہ اس کے معنی سرپلس زائد ہی کے کیے ہیں۔ اچھا، یہ ہم 219 پڑھ رہے تھے اور اس کا آغاز جو ہے ان الخمر والمیسر، ہے نا جی، شراب اور جوا۔
اچھا شراب اور جوئے میں بھی دیکھیں کٹھا ہے نا، ون تھنگ از کامن، شراب اور جوئے کا دونوں میں مشترک چیز یہ ہے کہ محنت سے جی چراتا ہے. غور ذرا کریں ہیں، جو زندگی کے تلخ حقائق ہیں ان سے سامنا کرتے ہوئے انسان گھبرائے. شراب اور جوا اچھا ہے. اب دیکھیں شراب بھی یعنی وہ ایک نشے میں سب کچھ بھلا دینا اور زندگی کی سختیاں، اور یہ جو ہے جوا یہ بھی یعنی انسان اس میں بھی محنت کی نفی ہے نا کہ بیٹھے بٹھائے پیسہ مل جائے، یعنی چانس اور داؤ کی بنیاد پر یہ توقع کرے کہ یار مل جائے گا، ہمیں محنت کیا کرنی، جیت گئے مل جائے گا، ہے نا جی. یعنی اگر آپ غور کریں تو یہ دونوں کی بنیاد جو ہے نا، یہ محنت سے جی چرانا، محنت سے بھاگنا، یہ آپ کو دونوں میں کامن ملے گا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے اور شریعت میں کہا گیا ہے کہ محنت کی کمائی ہونی چاہیے، حق حلال کی محنت، ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا تو محنت سے انسان جی چراتا ہے. اگلی جو آیت ہے 220 نمبر 220، اس میں یہ یتیم کا ذکر ہے، یتامہ، کہ ان کی بہتری، ان کی خیر خواہی چاہو، اور وہ یتیم جو بچے ہیں وہ بھی اخوانکم تمہارے بھائی ہیں. اور باقی رہا یہ دلوں کا راز تو اللہ جانتا ہے مفسد کون ہے اور مصلح کون ہے. واللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے. تو فرمایا کہ اچھا یہ فی الدنیا والآخرہ، یہ گزشتہ آیت کے ساتھ ہے. یہ آپ ذرا غور کریں، تتفکرون پر آیت ختم ہوتی ہے، اوپر لا لکھا ہوا ہے. لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے، یہاں وقف نہیں ہے. تفکر کرو، غور و فکر کرو، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دنیا اور آخرت دونوں کا. والآخرہ، پھر یہ ایک نیا موضوع ہے یہاں سے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وہ پوچھتے ہیں یتامہ یتیموں کے بارے میں. قل، ان سے کہہ دیجئے، اصلاح لہم خیر، بھلائی ان کے لیے بہتر ہے. اچھا یہ جو ہے نا اصلاح لہم خیر، یہ بظاہر تو آپ کو جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ کسی کی اصلاح کرنی، اصلاح تو وہ ہوتی ہے کہ درستگی کرنی، کوئی خامی ہے تو جی اصلاح کر دو. تو اصلاح لہم یہاں پر معنی یہ ہیں اصلاح لہم خیر کا کہ جس طرز عمل میں یتیموں کی بھلائی اور مصلحت ہو وہی اختیار کرنا خیر، بہتر ہے نا جی. یعنی یتیموں کے بارے میں بہتری کا سوچنا چاہیے. جو بھی کفیل ہے جس کے اس میں ہے نا جی. تو فرمایا اصلاح لہم خیر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، وَإِن اور اگر تُخَالِطُوهُمْ، یہ کیا لفظ ہے جی؟ ہاں بالکل یہ ہے. نہیں یہ آپ مخلوط تعلیم نہیں سنتے، مخلوط کو ایجوکیشن، یس یہ وہ لفظ ہے مخلوط، ملا جلا، ہے نا جی. تو یہاں پر ہاں یہ مخلوط سے ہے، مخلوط تعلیم، کو ایجوکیشن. تو خالطوہم یعنی اپنا اور ان کا خرچ اکٹھا کر لو. فاخوانکم، تو بہرحال وہ تمہارے جو ہیں وہ بھائی ہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں، ہے نا جی. اچھا یہ جو لفظ ہے وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اس کی تفصیل میں کہا جاتا ہے کہ کیونکہ یتیم کا مال کھا جانے پر بہت سخت جو ہے وہ احکام تھے قرآن میں، ہے نا، سختی سے. فار ایگزامپل
سورہ نساء میں ہی دیکھیں، سورہ نساء ہیں، سورہ نساء کی آیت 2 اور 10 پڑھیں، یتیموں کے بارے میں ہے، 4تھی صورت ہے، 2 اور 10 یتامہ ہی کے بارے میں ہے، لیکن تھوڑا سا سخت ہے۔ اچھا میں بتا دیتا ہوں آپ کو آیت تھوڑی سی ہے، یتیم کا مال کھانے پر جو ہے نا وعید ہے۔ اچھا وہاں پر فرمایا کہ ہاں سورہ نساء میں وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دے دو، یعنی اس کی وضاحت آگے آئی ہے جب وہ رشد و ہدایت کی عمر کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں اور اپنے نفع نقصان کو سمجھنے لگیں تو ان کا مال ان کو واپس دے دینا چاہیے۔ اور وَلَا تَتَبَدِّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اپنا خبیث مال ان میں ڈال دو اور طیب نکال لو، اچھا نکال لو، ہے نا جی، گنتی پوری کر دو۔ فار ایگزامپل مثال دے رہا ہوں، یہ آیت کے الفاظ ہیں نا، وَلَا تَتَبَدِّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اب وہ یتیم کا 50 کا ریوڑ ہے بکروں کا، یتیم کا مال ہے وہ، تو اس میں کچھ لاغر بھی ہوں گے، کچھ صحت مند بھی بکرے ہوں گے، کچھ ٹیڈی بکرے بھی ہوتے ٹیڈی بھی ہوں گے۔ اب وہ کہے گی جی یا 50 کہہ نہیں، 50 نمبر کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، اس میں سے جو تکڑے ہیں موٹے تازے وہ 4 نکال لو اور 4 جو ہے نا بیمار غریب ڈال دو، 50 پوری رکھو۔ اب آپ نے کیا کیا، طیب نکال لیا مال اس میں سے اور خبیث ڈال دیا، تو یہ زیادتی ہے نا۔ بظاہر آپ اپنے آپ کو تسلی دیں گے کہ جی ہم نے تو ان کے 50 کے 50 ہی رہنے دیے، ایک بھی نہیں لیا، 49 بھی نہیں ہونے دیے، ہم نے پورے کیے نا۔ مطلب یہ ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، ایسی بہت سی مثالیں، یہ تو نیتوں پر ہوتا ہے نا۔ اچھا تو آگے کہا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، ہاں ان کے مال جو ہے نا وہ مت ہڑپ کر جاؤ۔ اچھا دیکھیں اس میں سختی ہے، اور آگے وہ فرمایا کہ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا گناہ ہے اس قسم کی حرکتیں کرنی، یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھا جانا، بِأَمْوَالِكُمْ، یہ گناہ ہے۔ اچھا یہ آیت نمبر 2 میں کہا گناہ۔ اچھا اسی طرح آیت نمبر 10 میں بھی کہا کہ جو یہ یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں نا، یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، سخت الفاظ ہے نا۔ إِنَّ الَّذِينَ تَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتِيمَ، جو یتیم کا مال ہڑپ کر جائیں، ظلم کے طور پر، یعنی زیادتی کر کے، ہاں زیادتی کر کے، تو إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، تو وہ اپنے پیٹ میں، بطن کی جمع ہے نا، آگ بھر رہے ہیں۔ اچھا جب اتنے سخت الفاظ تھے، یہ میں ان کا بتا رہا ہوں، یہ جو ہے نا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، تو بہت سے صحابہ کرام کے زیر کفالت بہت سارے یتیم ہوتے تھے، کیونکہ غزوے اور جنگیں ہوتی تھی نا، تو شہید ہو گئے، والے تو سارے بچے یتیم ہی ہو گئے نا، تو وہ دوسرے پالتے تھے، جنگیں ہوتی تھیں، بہت زیادہ شہید۔ اچھا تو وہ پھر بہت زیادہ محتاط ہو گئے کہ یار اتنے سخت ہیں، تو کیا کیا انہوں نے کہ گھر میں ان کا ہنڈیا بھی الگ کر دی کہ یار کہیں ہم اس آیتوں کی زد میں نہ آ جائیں ہیں، ان کو الگ رہتے وہ کٹھے ہیں ایک گھر میں، اپنا الگ اور اپنا الگ کٹھے رہ رہے ہیں، کفالت کر رہے ہیں نا، بچے ہیں یتیم کے۔ اب وہ کیا ہوتا تھا، اب یہ ہوتا تھا کہ جی بچے اگر بچ گیا، نہیں یہ ان کا مال ہے تو وہ ضائع ہو گیا، رزق ضائع ہو رہا ہے، یا ہو گیا نا کم۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تخالطوہم، اگر اپنا اور ان کا خرچ ملا کر کرو، اس میں فإخوانکم، تمہارے بھائی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم ان کو بالکل ہی الگ کر دو۔ اور کہا کہ اب رہا یہ کہ مفسد اور مصلح ہے نا جی، تو کہا یہ اللہ جانتا ہے، دلوں کے راز جانتا ہے، کوئی ہنڈیا الگ کرنے سے تو نہیں ہو جائے گا نا۔ تو کہا واللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے، المفسد من المصلح، مفسد اور مصلح جو ہے یہ ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے۔ مفسد جو فسادی ہے، فسادی اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو مصلح اور جو نیک نیتی سے وہ کرنے والا ہے،
اس کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ خوب اچھی طرح جانتا ہے نا جی. اللہ اکبر. تو یہ آیت مبارکہ میں فرمایا اللہ جانتا ہے کہ کون بدنیتی سے یتیم کا مال ہڑپ کر رہا ہے اور کون یتیم کی خیر خواہی چاہتا ہے. اللہ جانتا ہے. یعنی یہ ہنڈیا علیحدہ کر کے بھی گڑبڑ کر سکتا ہے بندہ. بظاہر کہ جی میں نے تو ہنڈیا بھی الگ کر دی ہیں, اور ہنڈیا مشترک کر کے بھی حق پر رہ سکتا ہے. مطلب یہ ایسا نہیں ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا واللہ یعلم المفسد من المصلح, اور اللہ تعالی یعلم خوب جانتا ہے المفسدہ, مفسد کون ہے؟ خرابی پیدا کرنے والا, فساد سے ہے نا, فسادی. اور من المصلح اصلاح کرنے والا کون ہے؟ ولو شاء اللہ لعنتکم, آنت کہتے ہیں مشکل کو, کہ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا. کیا مطلب؟ کہ ایسے سخت احکام جاری وہ کر دیتا اللہ. اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے نا کہ یہ یتیم بچوں کا کھانا وانا تم نے الگ بنانا ہے, ایسے حکم دے دیتا, پھر تو تم پابند ہو جاتے. لیکن اللہ نے ایسی کوئی مشکل میں نہیں ڈالا. کہیں یہ نہیں کہا کہ ان کا جو ہے نا ہنڈیا کھانا پینا تم سب الگ کرو. تو وہ ولو شاء اللہ, اور اگر چاہتا اللہ تو لا اعنتکم, تو تم پر مشقت میں ڈال دیتا, تمہیں مشقت میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے نا جی. ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. تو لعنتکم یعنی جب قرآن کریم نے یتیموں کا مال یہ یعنی اس میں پورا ایک واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مصلح کون ہے, مفسد کون ہے. تو نیک نیتی سے یتامہ کا خیال کرتے ہوئے ان کو ساتھ رکھو. فاخوانکم, وہ تمہارے بھائی ہیں, ان کو ساتھ ملا کر کھانا پینا رکھو ہے نا جی. ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ تعالی عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. عزیز حکیم, زبردست اور بڑی حکمت والا ہے. آج کے لیے اتنا کافی ہے نا. صدق اللہ العظیم. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا.